اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ اس آیت کی بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی جو نعمتیں دی گئیں اس کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے رسول ہوئے، ان پر کتابیں اتری اور ان کے زمانے کے اور لوگوں پر انہیں مرتبہ دیا، جیسے فرمایا یعنی ان کے زمانہ کے اور لوگوں پر ہم نے علم میں فضیلت دی، اور ہر جگہ فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی ہے۔ تم میں سے اس نے پیغمبر بنایا، تمہیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جو تمام زمانوں کو نہیں دیا۔ تم لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانہ کی تمام دوسرے لوگ ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یقیناً افضل ہے۔ اس امت کی نسبت فرمایا گیا ہے کہ تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو۔ تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مسانید اور سنن میں مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 70ویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔ اس قسم کی اور بہت سی حدائث کا ذکر انشاءاللہ تعالی تفسیر میں آئے گا، اور کہا گیا کہ تم لوگوں پر ایک خاص قسم کی فضیلت مراد ہے جس سے ہر قسم کی فضیلت لازم نہیں آتی۔ راضی رحمۃ اللہ نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ غور طلب بات ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی فضیلت اور تمام امتوں پر ہے کہ اس لیے کہ انبیاء کرام انہی میں سے ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن اس میں بھی غور و خوض کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کا عموم ان سے اگلے لوگوں کو بھی شامل ہے، اور حقیقت میں پہلے انبیاء ان میں سے نہ تھے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سب کے بعد تھے، جو تمام مخلوق سے افضل تھے اور تمام اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے سردار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صدق اللہ العظیم۔